Assalamu alaikum. 8th class students, subject civics, lesson number 8, confronting of their marginalization. Dear students, आपको याद होगा कि हमने पहले भी आपसे इस पे बात की थी marginalization के मुताबिक, यानी मार्जिन करना, एक फर्क करना किसी तबके के साथ, किसी मजहबी तबके के साथ, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन अब हुकूमत इसके लिए क्या कुछ कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या कहा है इसके लिए, वो हमने उसमें बयान किया। अब यहाँ आज का जो लेसन है इसमें कन्फ्रंट हम हो रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे, वाकफियत इसके हासिल करेंगे इस लेसन के जरिए। आप जरा सुनिए। ऑब्जेक्टिव हमारा यही होगा कि सम वेज के कन्फ्रंटिंग क्या हो गया, जैसे मैंने बताया सम वेज इन विच ग्रुप्स, यानी किसी रिलीजन के ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स या कोई खास आदमी वो चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज की, उसके साथ क्यों इनइक्वालिटीज हो रही है, उनके साथ क्यों इनइक्वालिटी है, या इनजस्टिस इनके साथ क्यों हो रहा है, नाइंसाफी क्यों हो रहा है। बात यह है कि अगर सब रिलीजन एक है, सब मजहब एक है, सब इंसान एक है, सब ह्यूमन एक है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बता रही है कि हम सबको यकसां तौर पे सबको हुकूक है, लेकिन फिर ये इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस क्यों है, इसी के लिए कन्फ्रंट हो जाना वही हो गया कि चैलेंज करना। इसी के बाद हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बता रही है, वो दैट डिफाइंस फंडामेंटल राइट्स, वो सबको फंडामेंटल यकसान तौर पर दे रहा है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के किसी भी शहरी को विदाउट कॉस्ट, कलर एंड क्रीड, यानी कोई भी मजहब, कोई भी जाति, कोई भी फिरके का अगर वो हो तो मगर उसको यकसान तौर पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबको इख्तियारात सबको दिए गए हैं। अच्छा, अगर हम देखें बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है, प्राइमरी बेसिक में कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सबको है, ये सब इंसान को है कि वो ये एंजॉय करे, ये राइट्स उसके पास है। फिर ये क्यों हो रहा है, जो बात हम पहले भी कर रहे हैं कि क्यों ये फिर इनइक्वालिटी और इनजस्टिस है, या ये हुकूमत की तरफ से है, या किसी खास तबके की तरफ से है, या जो अपर कास्ट पीपल होते हैं उनकी तरफ से है, ये क्यों है, इसी के बारे में ये सब कुछ, ये जो लेसन है हमारा आज का, ये यही बात कर रहा है कि इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से है तो नहीं होनी चाहिए, अगर किसी खास तबके के जरिए है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर इनजस्टिस है, इनजस्टिस भी नहीं होना चाहिए था, जबकि हम इंसान यकसान है, सभी मजहब के हैं, यकसान है। वो अब बात ये है कि किन के साथ, अब हम शायद ये नहीं बोले कि हम किन के साथ, ये जो फर्क है, ये इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, किन के साथ हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं कि आदिवासी और दलित्स और मुस्लिम इन माइनॉरिटी, जहां कहीं भी मुस्लिम है, माइनॉरिटी में रहते हैं, कम तादाद में रहते हैं, उनके साथ ऐसा उनका कहना है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत प्रोवाइड किया है पहले से ही सारे हुकूक जो हमने बयान की। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्रिएट स्पेशल स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज। अपनी तरफ से गवर्नमेंट हर कोई कोशिश करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशनल स्पेशल स्कीम्स। उसमें कौन सा आता है, रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे इन एम्प्लॉयमेंट और सीट्स इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में उनके लिए खास एक कोटा होता है कि उनको मिले, इन लोगों को कि इस एम्प्लॉयमेंट में या स्किल्स में या किसी
NIT وغیرہ کالجز میں یا ووکیشنل پروگرامز میں ان کو بھی ایسا ہی حقوق ہے جیسے باقی ریلیجن کے لوگوں کو ہے، اس طرح ان کا بھی ایسے ہی حقوق ان کو بھی ملنا چاہیے، اور ان کا ریزرویشن ہے، ایسا ریزرویشن اسپیشل اسکیم گورنمنٹ نے امپلیمنٹیشن کیا ہے ٹرائبل ایریاز میں۔ اور ایڈمیشن ان کالجز، اس کے بھی الگ کوٹا انہوں نے رکھا ہے۔ اب پروٹیکٹنگ دا رائٹس آف دیز پیپل، گورنمنٹ اب جو پروٹیکٹ کر رہا ہے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن نے پہلے ہی واضح کیا ہے، ہم نے کسی کو کوئی خاص طبقے کو کوئی ایسا نہیں رکھا ہے کہ اسی درجے میں، لیکن ہم سب کو یکساں طور پہ انصاف دے رہے ہیں، مگر اب خاص طور پہ ہے کہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے ہندوستان میں، وہ پروٹیکٹنگ دا رائٹس آف دیز پیپل کیا کچھ کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہم آگے بولیں گے کہ کیا پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کون کون سے رائٹس وہ ہے جن کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پروٹیکٹنگ آف دیز رائٹس فار دیز پیپل، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے شیڈول کاسٹ اینڈ دا شیڈول ٹرائبس پریونشن آف ایٹراسٹیز ایکٹ آف 1989، یعنی گورنمنٹ نے باضابطہ طور پہ 89 میں ایک باضابطہ ایک لا بنایا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو کہیں بھی جو ایٹراسٹیز ہوتی ہے، انیکویلٹیز ہوتی ہے، ایکسپلائٹیشن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے باضابطہ ایک کارروائی ہونی چاہیے اور پریونشن ہونا چاہیے بائی دس لا۔ اچھا، دوسری بات، اسپیسیفک لاز اور بھی لاز بنے تھے دیٹ گوڈ اگینسٹ دا ڈسکریمنیشن اینڈ ایکسپلائٹیشن، یعنی فرام ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ یہ لا بناتی ہے، لا پاس کرتی ہے اگینسٹ دا ڈسکریمنیشن اینڈ ایکسپلائٹیشن۔ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جو لوگوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، کبھی کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے، کبھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ کو مجبوراً یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو ایسے لاز بنانے پڑتے ہیں، اگین یا امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ ان کا کہیں سے بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہم یہ ڈیفینڈ آف دا رائٹس، اب ہم اپنے جو رائٹس ہیں جو ہمیں ملے ہیں، حقوق ملے ہیں، ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اس میں ہم نے دا رائٹ ٹو آکوپائی دیئر لینڈ، سب سے پہلے ہمارا جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، آدیواسیز یا دیز مائنورٹیز پیپل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا رائٹ ہے، جو ہمارا جو پہلا انجسٹس ہے، وہ ہے کہ ہمارا جو لینڈ ہے وہ ٹریڈیشنلی ہمارا ہے اور ہم کو دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہسٹری میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جورنگ کالونیل رول ریزروڈ فارسٹس رکھے گئے ہیں کالونیل رول میں برٹش سرکار نے، اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جب ان کا جو باب اجداد جو وہاں رہتے تھے ان کا وہ اپنا لینڈ ہوا کرتا تھا، وہاں سے نکال لیے گئے، جبرن نکالے، اور اس طرح سے یہ پہلی ان کی یہ خاص ڈیمانڈ ہے، برننگ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو وہ جگہ یا وہ لینڈ واپس ملنا چاہیے تھا۔ باقی ہو گیا کہ کہیں سے کہیں کو تھوڑا بہت انجسٹس ہو جاتا ہے، وہ تو دوسری بات ہے، لیکن سب سے پہلا جو پرائمری رائٹ ان کا تھا وہ لینڈ کے بارے میں یہ کچھ کہتے ہیں، یہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ رائٹ۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں گے کنکلوژن میں جو ہم نے یہ مارجنلائزیشن آف کنفرنٹنگ آف مارجنلائزیشن میں دیکھا، تو ہم اسی بات پہ متفق ہوئے کہ دا ڈیزائر آف دا ایکویلٹی، ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ، یہ تین چیزیں جو انسان کے بنیادی جز ہے، حقوق ہے، ان کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملے، ایکویلٹی، ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ، اس کو باوقار زندگی اور ریسپیکٹ اور عزت ملے، از ناٹ اے نیو ایگزسٹنگ ان ڈفرنٹ فارمز ان ہسٹری، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، ہسٹری بتاتی ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا، ہر کوئی انسان ہر کسی ملک میں گلوبل لیول پہ بھی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فرق، کوئی مارجن نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ ان ڈیموکریٹک سوسائٹی، اگر ہم ڈیموکریٹک سوسائٹی میں دیکھیں گے، ان ڈیموکریٹک کنٹری لائک انڈیا،
وہاں ہم دیکھیں گے کہ سملر پروسیس آف اسٹرگل، ایسا پروسیس جہاں ہم تحریک چلاتے ہیں، ان رائٹنگ چلنی چاہیے، ان رائٹنگ نیگوسیشن اور آرگنائزنگ نیڈ ٹو کنٹینیو، یعنی جدوجہد ہماری جاری رہنی چاہیے، اس کو ہم اس کو نہیں ختم کرنا ہے جب تک نہ ہمارا انصاف ملے یا ہمارے وہ حقوق ملتے ہیں۔ یہ ہسٹری بتاتی ہے ہم کو یہ، اور اس میں ہم نے باضابطہ نیگوسیشن کے ذریعے ہو یا رائٹنگ کے ذریعے ہو، یہ پروسیس آف اسٹرگل ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ نے اس میں تھوڑا بہت یہ سمجھ لیا ہوگا یہ لیسن، باقی آپ کی کتاب میں ڈیٹیلز دیا ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔